ریکوڈک دنیا کے سب سے بڑے خام تانبے اور سونے کے ذخائر میں سے ایک ہے جو کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع چاغی میں واقع ہے۔ پاکستان جیولوجیکل سروے نے 1969 میں ریکوڈک میں معدنی ذخائر دریافت کیے۔ تفصیلی سروے کے بعد جی ایس پی نے 1978-79 میں 13 معدنی ذخائر کا نقشہ شائع کیا۔ ریکوڈک کاپر گولڈ ذخائر، جسے عالمی سطح پر سونے کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک کہا جا رہا ہے، تقریباً سونے کے ذخائر 992 سے 1276 ٹن کے درمیان ہیں، جن میں سے 255 ٹن کا کھوج لگایا جا چکا ہے جبکہ بقیہ کا اندازہ لگایا گیا ہے، اور اس میں سے 12.3 ملین ٹن تانبے کے ذخائر کا بھی تخمینہ لگایا گیا ہے۔ یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ بلوچستان کی ناہموار سرزمین ریکوڈک کی گہرائیوں میں تانبے اور سونے کے سب سے بڑے ذخائر موجود ہیں، جو کہ ملک کا سب سے پسماندہ صوبہ ہے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم $260 ارب کی چھپی ہوئی اس دولت کو استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔ 1978-79 کے دوران دریافت ہوئے ریکوڈک تانبے اور سونے کے ذخائر پر ابھی تک کام شروع نہیں ہو سکا، حالانکہ 1995 میں 4 ماہ کے ٹرائلز کے دوران 200 کلو سونا نکالا گیا تھا۔ ریکوڈک کو دنیا کے سب سے بڑے تانبے اور سونے کے ذخائر کے مالک کے طور پر جانا جا رہا ہے، جس کی صلاحیت 50 سال سے زائد عرصے تک 2 لاکھ ٹن تانبے اور 2.5 لاکھ اون سونا پیدا کرنے کے علاوہ $100 بلین سے زیادہ کی مجموعی آمدنی متوقع ہے۔ فی الحال پاکستان کی سونا نکالنے کی صلاحیت اوسطاً 1 ٹن سے بھی کم ہے، جس میں پاکستان 2021 میں 3293 ٹن سونا نکالنے والے 71 ممالک میں کہیں بھی شامل نہیں ہے۔ 1993 میں آسٹریلوی کان کن کمپنی ٹیتھیان کاپر لمیٹڈ اور چلی کی ایک کمپنی اینٹوفاگاسٹ کے ساتھ بلوچستان حکومت نے اس مشترکہ کان کنی اور ریسرچ کے منصوبے کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کو ریکوڈک کی کانوں میں سونے اور تانبے کی تلاش کے لیے چاغی ہلز ایکسپلوریشن جوائنٹ وینچر معاہدے کا نام دیا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق آسٹریلوی کمپنی نے ریسرچ کے لیے درکار مشینری درآمد کرنا تھی اور اس منصوبے میں 75% حصہ دار تھی، جبکہ 25% حصہ بلوچستان حکومت کا تھا، جس میں 2% رائلٹی کی ادائیگی بھی تھی۔ تاہم 2013 میں اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے منصوبے میں شفافیت کی کمی کی وجہ سے ریکوڈک کان کنی معاہدے کو منسوخ کر دیا۔ تب تک آسٹریلوی کمپنی نے معاہدے کے مطابق تلاش اور کھدائی کے عمل کو انجام دینے کے لیے آلات اور مشینری کی درآمد میں $250 ملین کی سرمایہ کاری کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ کان کن کمپنی نے کان کنی کے معاہدے کو منسوخ کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف بین الاقوامی مرکز برائے سرمایہ کاری سے رجوع کیا۔ 2019 میں ورلڈ بینک کی ثالثی ٹریبیونل کمیٹی نے آسٹریلوی کمپنی اور اس کی شراکت دار کمپنی کے ساتھ کان کنی کے معاہدے سے غیر قانونی انکار پر پاکستان پر $6 بلین کا جرمانہ عائد کیا۔ ڈیفالٹ کی صورت میں پاکستان کے بیرون ملک اثاثے ضبط کر لیے جائیں گے۔ ایک دہائی طویل قانونی جنگ کے بعد پاکستان نے مارچ میں بیرک گولڈ کے ساتھ عدالت سے باہر تصفیہ کا اعلان کیا۔ اینٹوفاگاسٹ نے اس منصوبے سے باہر نکلنے پر اتفاق کیا۔ خوش قسمتی سے حکومت ٹیتھیان کاپر کمپنی اور اس کے جوائنٹ وینچر پارٹنر کے ساتھ مزید سازگار شرائط پر معاہدے کے قواعد و ضوابط پر دوبارہ گفت و شنید کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اب حکومت نے کینیڈا کی کمپنی بیرک گولڈ کارپوریشن کے ساتھ کان کنی کا معاہدہ کیا ہے۔ مارچ 2022 میں حکومت پاکستان اور بیرک گولڈ کارپوریشن نے بغیر کوئی دستاویزی ثبوت جاری کیے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ بیرک گولڈ کارپوریشن
کارپوریشن اس رکے ہوئے ریکوڈک پروجیکٹ کو مندرجہ ذیل نئے طریقہ کار کے تحت دوبارہ شروع کرے گی۔ نمبر 1، چلی کی کمپنی اینٹوفاگاسٹ اس منصوبے سے باہر ہو جائے گی اور $900 ملین کی ادائیگی کے بدلے $3.9 ارب کا دعویٰ واپس لے گی۔ بیرک کے پاس کان کنی لیز تلاش اور سطحی حقوق کے لائسنس کے ساتھ پروجیکٹ کا 50% حصہ ہوگا۔ وفاقی حکومت اور بلوچستان حکومت ہر ایک کے پاس 1/4 حصہ ہوگا۔ دونوں کمپنیوں کو ریکوڈک پر کام کرنے کا لائسنس دینے سے انکار پر پاکستان کے خلاف بین الاقوامی ثالثی عدالت کے ذریعے $11 ارب کا جرمانہ دینے کے حق سے دستبرداری اور پاکستانیوں کے لیے 8,000 ملازمتیں پیدا کرنا۔ نیز بیرک گولڈ کو سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ دونوں سے منظوری کی مہر مل جائے گی۔ اس سلسلے میں صدر پاکستان نے 18 اکتوبر 2022 کو ریکوڈک کے نئے معاہدے پر سپریم کورٹ سے رائے طلب کی کہ آیا بلوچستان میں ریکوڈک سونے اور تانبے کی کان کے منصوبے پر کیا گیا نئے معاہدہ آئین پاکستان اور بین الاقوامی فیصلے کے تحت قانونی طور پر محفوظ ہے۔ ریکوڈک کان کنی کا منصوبہ 2 مراحل میں مکمل کیا جائے گا، جس کا آغاز ایک ایسے پلانٹ سے ہوگا جسے لگانے کے لیے $4.2 ارب کی سرمایہ کاری کی جائے گی، جو سالانہ تقریباً 40 ملین ٹن ایس کو پروسیس کرنے کے قابل ہوگا، جس میں 5 سے 6 سال لگیں گے، یعنی 2027-28 تک تانبے اور سونے کی پہلی پیداوار متوقع ہے۔ ابتدائی طور پر سالانہ 7 ٹن سونا نکالنے کا منصوبہ ہے۔ دوسرے مرحلے میں پہلے مرحلے سے پہلی پیداوار کے بعد پروسیسنگ کی صلاحیت کو دوگنا کرنے کے لیے 4 سال میں $3.3 ارب کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ تعمیر شروع ہونے سے پہلے بلوچستان حکومت کو پہلے سال میں $5 ملین، دوسرے سال $7.5 ملین اور تیسرے سال سے تجارتی پیداوار حاصل ہونے تک سالانہ $10 ملین ایڈوانس رائلٹی کی ادائیگی ملے گی۔ تعمیراتی مرحلہ کے دوران سرمایہ کا 1% اور اس کے بعد سالانہ بنیادوں پر آمدنی کا 0.4% مقامی عوام کی سماجی بہبود میں بھی جائے گا۔ لہٰذا مجوزہ ریکوڈک منصوبہ بلوچستان کی معاشی خوشحالی کو بہتر بنانے اور صوبے کو غربت اور محرومیوں کو کم کرنے میں مدد دینے کا ایک منفرد موقع ہے۔